جب ابو الفضل عباس اور جناب علی اکبر مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے نا تو لوگ کوٹھوں پہ چھتوں پہ دیوڑیوں پہ چبوتروں پہ چڑھ کے ان دونوں کو دیکھتے تھے. دونوں خوبرو شہزادے بنی ہاشم, علی ابن ابی طالب کی اولاد, ایک پوتا دوسرا بیٹا. ابو الفضل عباس عجیب. فاستأذن العباس اخاہ الحسین, آخر میں عباس نے حسین سے جنگ کی اجازت مانگی. مقتل مکرم میں جملہ ہے کہ امام نے جواب دیا انت صاحب لوائی, عباس تم میرے علمدار ہو. کچھ عجب نہیں عباس نے جواب دیا مولا وہ لشکر گیا کہاں. آپ کو پتہ ہے عباس کا ایک جملہ ہے مقتل میں, لقد یضیق صدری, مولا حسین اب میرا سینہ پھٹا جاتا ہے. یہ عباس کو جملہ کہنا نہیں چاہیے, جو سطح ہے نا عباس کی. مجھے بھی حیرت ہوئی پڑھ کے کہ مولا عباس سے مقتل سے نقل کیسے کیا کہ حسین کے سامنے آ کر عباس شکایت کریں اپنے سینے کی. یہ عباس کی سطح نہیں ہے. جانتے ہو ہوا کیا تھا واقعہ؟ ہوا کیا تھا؟ جب یہ واقعہ بتاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ مولا نے کیوں کہا. جب لشکر کفار نے دیکھا نا کہ اب حسین کے لشکر میں کوئی مرد نہ رہا تو لشکر کفار گھوڑا دوڑاتے ہوئے نزدیک آتے تھے. گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک سیدانیوں کے کانوں میں جاتی تھی, تلواروں کی جھنجھناہٹ سیدانیوں کے کانوں میں جاتی تھی, سیدانیوں کے دل دہلتے تھے. یعنی جانتے ہیں عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا اب برداشت اس لیے نہیں ہو رہا کہ رسول کی بیٹیاں خیمے میں ڈریں, عباس زندہ رہے. دمشق جو حکم ہے پسر شاہ نجف سے, غل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے, تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. خیمے میں شور اٹھا, عباس جا رہے ہیں. شہزادیاں جانتی ہیں صبح سے جو گیا ایک دفعہ پھر وہ واپس نہ آیا. وا محمد وا علی وا جعفر وا حمزہ کی صدائیں بلند ہوئیں, تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. یعنی سمجھے عباس جو سیدانیوں کے خیمے سے نکلے نا تو سیدانیوں کا خیمہ ہے برج شرف اور عباس ہے چاند بنی ہاشم کا. تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے, کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے نالین پہ سر رکھ دیا. اقبال و حشم نے انیس کو عباس اس شعر کا اجر دے. ایک دفعہ آئے, مشکیزہ لیا, لگتا ہے یہ مشکیزہ حمائل کیا, تبرکات اٹھیں گے. میں تبرکات لانے والے نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں مجھے مصائب پورے پڑھنے دیں. اس کے بعد جب تک مصائب پورے نہیں پڑھیں جائیں گے اس شہزادے کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو سکے گا, ادا نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال شب اس شہزادے کی ہے, پورے مصائب مجھے پڑھنے دیں, اس کے بعد تبرکات لے کر. مشکیزہ اٹھایا, شاید علم بھی اٹھایا, شمشیر اٹھائی اور ایک دفعہ رخ کیا فرات کا. پانچویں امام فرماتے ہیں لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات. مولا چچا جان جو آپ کے اور فرات کے درمیان غائل ہوا, قتل نہیں کیا عباس کو, تلوار نہیں ماری, نیزے کا حملہ نہیں کیا, جس کی وجہ سے مولا آپ کے گھوڑے کی رفتار سست ہوئی ہے نا, خدا اس پر لعنت کرے. ومن استخف بحرمتک, جو آپ کی حرمت کو خفیف سمجھے اس پر خدا لعنت کرے. ومن جہل بحقک, جو آپ کے حق کو نہ سمجھے خدا اس پر لعنت کرے. مولا عباس آپ خود بتلائیے کہ آپ ہیں کس مقام معرفت پر. بس ایک دفعہ عباس گئے. آپ جانتے ہیں نا آپ جب اعمال کرتے ہیں رمضان المبارک میں تو دو دو تین تین ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد شربت آتا ہے, پانی آتا ہے. آپ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, صرف اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں, پنکھا چل رہا ہوتا ہے, ایئر کنڈیشنر بھی چل رہا ہوتا ہے کہیں کہیں پر, پیاس تو لگتی ہے. عباس نے پوری رات عبادت کی ہے, صبح سے لاشیں اٹھا کر لایا ہے. مولا عباس کی پیاس کا عالم کیا ہوگا؟
جنگ کرتے ہوئے گئے، ایک دفعہ فرات میں اپنے گھوڑے کو اتارا. جب فرات میں گھوڑے کو اتارا، مشکیزہ بھرا، کسی میں نزدیک آنے کی ہمت نہیں. ایک دفعہ یہ مورخ کا جملہ ہے، یہ روایت نہیں ہے. پانی کو دیا، مورخ نے کہا ہے کہ حسین کے بچوں کی پیاس یاد آئی. حسین پیاس، عباس پیاس بھولے کب تھے جو یاد آتی. پانی کو اٹھایا اور دوبارہ دریا پر مار دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھو ہمارے ہاتھ میں پانی تھا، حسین کی محبت کی رسم کو عباس سے سیکھو. اور جب یہ پانی کو دریا پر دے مارا نا، تو یہ رجس پڑا ابو الفضل عباس نے. واحد شہید ہے کربلا کا کہ جس نے رن سے واپسی میں رجس پڑھا ہے، جاتے میں رجس نہیں پڑھا. کیونکہ رجس جاتے میں اس وقت پڑھا جاتا ہے کہ جب جنگ کرنی ہو. عباس جنگ کرنے نہیں گئے ہیں، عباس پانی لینے گئے ہیں. جب واپس پلٹے تو حسین ابن علی کی محبت کا اعلان کیا. ایک دفعہ عباس نے اپنے آپ کو مخاطب کیا اور کہا یا نفسو امن بعد الحسین ہونی وبعدہ لا کنت ان تکونی ھذا حسین بارد المنونی وتشربین البارد المعینی تاللہ ما ھذا خصال دینی. اے عباس، فرات کے ٹھنڈے پانی میں تو اپنے گھوڑے کو اتار چکا ہے، کیا حسین کے بغیر پانی پیے گا؟ عباس سمجھ لے، حسین کے بعد جو زندہ اگر رہ گیا تو سوائے ذلت ہے اور کچھ نہیں ہے. فرمایا ھذا حسین وارد المنونی، یہ حسین فاطمہ کا لال مشکلات میں اکیلا گھر چکا ہے. اکبر جا چکے، اور محمد جا چکے، میرا بھائی اکیلا ہے. ھذا حسین وارد المنونی وتشربین البارد المعینی. اور تو یہاں ٹھنڈا پانی پیے گا، تیرا مولا وہاں پیاسا ہے، پانی لے کر جاؤ. بس ایک دفعہ عباس نے گھوڑے کے مخ موڑا. کھجور کے درختوں کی اوٹ لے کر عباس نے خیام حسینی کا رخ کیا. ایک دفعہ حسین کے کانوں میں آواز آئی واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. عباس کی آواز آئی اگر میرا دائیں ہاتھ بھی کاٹ دو، حسین سے محبت کرتا رہوں گا. عزیزوں، اس جملے کا حق ادا کرنے دو. یہ عباس نے پکار کر کیوں کہا؟ وجہ یہ تھی کہ مولا آپ کے کانوں میں آواز چلی جائے گی کہ میرا دائیں ہاتھ کٹ گیا. جب آپ میرے لاشے پر آئیں گے نا، اگر پہلے سے پتہ چل گیا نا، تو میں نہیں چاہتا کہ فرزند فاطمہ کے دل کو دھچکا پہنچے. یعنی مولا میرا دائیں ہاتھ کٹ گیا، مولا میرا بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا. ایک دفعہ تیر آیا، مشکیزے پر لگا، پانی بہا. علماء یہاں پر جملہ کہتے ہیں کہ عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے، تلوار تھامے تو کیسے تھامے؟ پانی بہ چکا. خیمے میں جائیں تو کیسے؟ پانی نہیں ہے. جنگ کرے تو کیسے؟ ہاتھ کٹ چکے ہیں. فبقی علی فرسہ، مورخ کہتا ہے فبقی علی فرسہ متحیرا. عباس تعجب کے عالم میں گھوڑے کی زین پر ہیں. میں کہتا ہوں فبقی علی فرسہ صابرا محتسبا، پروردگار کی بارگاہ میں صبر کر کے عباس گھوڑے کی زین پر. ایک دفعہ عباس گھوڑے کی زین پر تھے، ایک ملعون نے درخت کے پیچھے چھپ کر سر اقدس پر گرز کا وار کیا. عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین کے کانوں میں آواز آئی یا اخا ادرک اخا، اے بھائی، بھائی کی خبر لو. بس ایک دفعہ حسین نے لشکر پر حملہ کیا. عباس کے پاس آئے، عباس کے بدن میں رمق باقی ہے. گفتگو کی، علماء فرماتے ہیں وصیت کی، خیمے میں نہ لے کر جائیے گا. جانتے ہو اس وصیت کا سبب کیا ہے؟ اس وصیت کا سبب کیا ہے؟ دو سبب بتائے ہیں اس وصیت کے. ایک تو سبب یہ ہے کہ عباس ہے حسین کا بھائی، حسین کی جان، حسین کا نفس، حسین کی روح. جانتے ہیں اب مردوں میں حسین کے علاوہ کوئی نہیں. جب حسین گھوڑے سے زمین پر گریں گے
تو حسین کی لاش کو کون لے کر جائے گا؟ فرزند فاطمہ تپتی ریتی پر لاشا پڑا رہے اور عباس کا لاشا خیمے میں جائے، میرا لاشا خیموں میں نہ جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ دروازہ خیمہ پر فاطمہ کی نواسیاں، پوتیاں ہاتھوں میں پیالے لے کر کھڑے ہیں۔ اچھا یہ کیوں کھڑے ہیں؟ جناب سکینہ کو مولا کی بہادری پر اتنا اعتماد ہے، میرا چچا گیا ہے نا تو پانی لے کر آئے گا، میں کہوں گا بی بی پانی تو نہ آئے گا، خون آلود علم ضرور آئے گا۔ ایک دفعہ بی بی نے دیکھا دور سے بابا آ رہے ہیں خون آلود علم لے کر، دوڑتی ہوئی گئی، سمجھی چچا آ گئے، دیکھا بابا ہیں خون آلود علم ہے، فرمایا این عمی العباس، بچی پیاس کو بھول گئی، کہا میرا چچا کہاں گیا؟ حسین کو کوئی جواب بننا پڑا، عباس کے خیمے کی طرف گئے، عباس کے خیمے کو گرایا، یعنی بٹیا جو اس خیمے میں سوتا تھا نا ترائی پر سو گیا، جب تماچے لگیں گے نا چچا یاد آئیں گے، کوئی نہ ہوگا، یا ابو الفضل عباس صلی اللہ علیہ یا ابن امیر المومنین، اے ام البنین، اے ام البنین اپنے بیٹے کا پرسہ قبول کر، اے حجت ابن الحسن اپنے چچا کا پرسہ، اے ام البنین یہ تیرے بیٹے کے غم میں رو، ماتم حسین